بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو اچھا سیشن تھا، لیکن پروفٹ ٹیکنگ والا تھا۔ سیلنگ پریشر دیکھا گیا آج اس میں، اور صبح انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 547 پوائنٹ کے ساتھ۔ انڈیکس کا آج کا ہائی لیول تھا 1,68,518 پہ، جہاں پہ انڈیکس نے صرف 766 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ رہا 1,65,997 پر، جدھر انڈیکس نے 1755 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ بھی اپنے لو لیول کے پاس آئی تقریباً 1578 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,66,173 پہ۔ والیوم اگر دیکھیں کہ ایسی 100 انڈیکس کے تو 629 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ انڈیکس کے آل ٹائم ہائی سے دیکھیں تو آج تک کی کلوزنگ میں انڈیکس نے لوز کیے ہیں تقریباً 3815 پوائنٹ، تقریباً 4000 پوائنٹ انڈیکس نے لوز کر دیے اپنے آل ٹائم ہائی سے۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم پی ٹی سی میں جنریٹ ہوئے تقریباً 180 ملین کے، اس کے بعد بینک آف پنجاب، سنرجی، ڈبلیو ٹی ایل، پیس، ایف سی ایس سی، ہاسکول، کے ای ایل، بی ایم ایل اور ایف این ای ایل۔ مارکیٹ سمری پہ بات کریں تو 487 کمپنیوں میں آج ٹریڈنگ ہوئی، اس میں سے 183 ایڈوانس رہیں، 267 ڈکلائنر رہیں اور 37 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی اگر بات کریں تو 4,62,000 ٹریڈ ہوئی، جن کی ویلیو تھی تقریباً 54 ارب اور 21 کروڑ روپے، اور والیوم تھے 1266 ملین کے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ انشورنس نے ایڈ کیے، لیکن صرف 23 پوائنٹ، اور نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ لوز کیے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز نے کیے تقریباً 431 پوائنٹ۔ اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر، پاور جنریشن، انویسٹمنٹ بینکس اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کے سٹاک وائز دیکھیں تو ایچ بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، اس کے بعد ایفرٹ، اے کے بی ایل، اے بی ایل، بینک آف پنجاب، اور نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو ہپکو نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اس کے بعد اینگرو، لک، یو بی ایل، ماری، پی پی ایل، ایف ایف سی۔ اس کے بعد کوسچن آنسر کی طرف چلیں تو پہلا کوسچن تھا مدثر منظور بھائی کا، وہ پوچھ رہے تھے کہ پول کا ڈیویڈنڈ کب ملے گا۔ اب پول نان شریعہ میں اس میں کام نہیں کرتے، لیکن مٹیریل انفارمیشن شیئر کرنا اور جو بھائیوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو پول والوں نے دیکھیں 50 روپے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا تھا، اور پہلے اس کی ایکس ڈیٹ بان رہی تھی تقریباً 6 اکتوبر کو ایکسس نے ہونا تھا۔ اس کے بعد جب اینول جنرل میٹنگ تھی ان کی پول والوں کی، تو اس میں انہوں نے اس ڈیٹ کو چینج کر دیا، تو اس حساب سے اس کی ایکس ڈیٹ بنتی ہے 17 کو، تو ابھی 16 کو جو بائی کر لے گا 16 اکتوبر تک اس کو ڈیویڈنڈ اس کا مل جائے گا پول کا۔ سیم سچویشن پول کی آئی بی ایل ایچ ایل کی ہے۔ آئی بی ایل ایچ ایل نے جب رزلٹ اناؤنس کیا تھا تو جو ڈیٹ اناؤنس کی تھی وہ رجسٹرڈ ڈیٹ اناؤنس کی تھی 21 کو، اس کے بعد انہوں نے بھی پھر اپنا قبلہ جو ہے وہ چینج کیا۔ اس کے بعد آئی بی ایل ایچ ایل والوں نے اس کو چینج کیا، 3 اکتوبر کو ان کا نوٹیفیکیشن آیا، اور وہ رجسٹر بک انہوں نے 20 سے ہٹا کے پھر 9 کر دی، اور آج یہ ایکس ہو چکا تھا۔ اسی ابہام میں کچھ بھائی تھے، اسی شکوک و شبہات میں کچھ بھائی تھے جن کو کہیں پہ ڈیٹ وہ پرانی نظر آ رہی تھی، کئیوں کو نئی مل چکی تھی، لیکن یہ میں نے آج پھر دیکھا، جب کسی بھائی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی نوٹیفیکیشن آج دیکھا، اور آج آئی بی ایل ایچ ایل ایکس ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں سٹاکس کے بارے میں بھائیوں کے کوسچن تھے کہ ان کا ڈیویڈنڈ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ تو اگر مجھے یاد رہے گا تو انشاءاللہ وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس چیز پہ کہ آپ کو کیا سوٹ کرے گا، آپ کو ڈیویڈنڈ لینا سوٹ کرتا ہے یا ڈیویڈنڈ کے بعد والی جو موو ہے وہ لینی سوٹ کرتی ہے۔ تو اس میں میرے خیال سے 18-20 منٹ کی ایک ویڈیو تھی، پرانی ہے وہ، اس کا لنک دیکھوں گا انشاءاللہ، وہ نیچے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا۔ اس کے بعد اگلا کوسچن تھا اویس توصیف بھائی کا، وہ کہتے ہیں جی لک فار لانگ ٹرم، اور ساتھ میں وہ اوپینین پوچھ رہے ہیں جی کرنٹ پرائز پہ، کہ کرنٹ پرائز پہ جہاں پہ یہ کھڑا ہے یہاں پہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا۔ تو لگ دیکھیں لانگ ٹرم کے لیے، لانگ ٹرم دوسرا یہ مائنڈ میں رکھیں کہ لانگ ٹرم بہت دفعہ ذکر کیا ہے کہ 5 سال 10 سال کو کہتے ہیں، ہماری لانگ ٹرم پتہ نہیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، جب تھوڑا سا انڈیکس نیچے جاتا ہے تو 2 ماہ میں 3 ماہ میں وہ لانگ ٹرم ہمارا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو لک کی بات کی جائے تو لک فنڈامنٹل آپ کو سب کو پتہ ہے، میرے خیال سے دوبارہ بات کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، فنڈامنٹل سٹرونگ ہے لک کے۔ یونس بردرز اینڈ کمپنی کا یہ سٹاک ہے جن کی ایل سی آئی ہیں، اس کے بعد لکی موٹر ہے ان کا، اس کے بعد لک سیمنٹ ہے ان کا۔ اور لک سیمنٹ کی بات کریں تو سیمنٹ سیکٹر کا ایک بہترین سٹاک آپ لک کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں تو ابھی چوندہ ریسنٹ اس کی جو ای پی ایس ہے اس میں انکریز دیکھنے کو ملا ہے۔ پچھلی دفعہ جو ای پی ایس تھی اس کی وہ تھی 44 روپے اور 75 پیسے، اور اس دفعہ تقریباً 52 روپے اور 53 پیسے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 سے 9 روپے جو ہے اس کی ای پی ایس میں انکریز دیکھنے کو ملا۔ 4 روپے کا ڈیویڈنڈ اس نے اناؤنس کیا جو کہ ایکس بھی ہو چکا ہے۔ ریٹرن آن ایکویٹی کی بات کریں تو وہ ہے تقریباً 19 روپے اور 83%،
اور ریٹرن آن ایسٹ کی بات کریں تو وہ تقریباً 10 10.5%. ای پی ایس کی گروتھ اگر دیکھیں تو وہ تقریباً 17% ایئر آن ایئر بیسس پہ بڑھی ہے. تو لکی جو ہے وہ فنڈامنٹل اس کے ویسے بھی اسٹرانگ ہے، لانگ ٹرم کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اب اگر اس کی سپورٹ لیول کی بات کریں تو کرنٹ پرائس پہ جہاں پہ یہ کھڑا ہے 456 455، اس کو پہلا سپورٹ لیول کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد نیچے پھر دوسرا لیول جو ہوگا وہ 435 روپے کا، اس کے بعد نیچے 400 روپے کا، اور اس سے نیچے 375 روپے کا. 6 سے اگر آپ بات کریں 6 سے 12 منتھ کی جو آگے ریزسٹنس لیول ہوں گے اس کے، وہ پہلا ہوگا تقریباً 505 روپے کا، اور اس کے بعد 540 اور 575 پلس کے لیول یہ آپ کو انشاءاللہ دکھا سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ لانگ ٹرم کی بھائی نے بات کی تو ویسے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو ہمیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے سٹاک سوچتے ہیں کہ ہم نے پکڑنے ہیں. جیسے کہ اب پیچھے دیکھیں پی ایس او کہاں پہ موو کر رہا تھا، اس کے بعد اے ٹی آر ایل کو دیکھ لیں کہاں جب 650 پہ تھا 52 پہ تھا، کسی نے نہیں کہا کہ میں نے اس کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے پکڑنا ہے. ڈرے ہوئے تھی عوام، ڈر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم نے اے ٹی آر ایل کو لینا ہی نہیں. جس ٹائم پی ایس او مل رہا تھا 383 روپے پہ 378 روپے پہ، کوئی نہیں کہتا تھا میں نے لانگ ٹرم کے لیے پی ایس او کو لینا ہے. اس ٹائم ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کتنا نیچے گر جانا ہے، ہم نے لینا ہی نہیں. جب کوئی چیز چل جاتی ہے، اے ٹی آر ایل اب 748 روپے پہ کھڑا ہے، سب کو انویسٹمنٹ کے لیے لینا ہے اس کو. تو اب چیزیں جب نیچے جا رہی ہیں تو جس نے لانگ ٹرم کے لیے چیزیں جو ہے کنسیڈر کرنی ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں دوبارہ نیچے اے ٹی آر ایل جو ہے اپنی سپورٹ لے رہا ہے 713 سے 707 سے، اس کے بعد 700. جو پہلے ریزسٹنس لیول تھے وہی اب سپورٹ لیول کنسیڈر کیے جائیں گے. تو جس نے لانگ ٹرم کے لیے 10 سال کے لیے 5 سال کے لیے کوئی چیز پکڑنی ہے، یہ اچھا چانس ہوگا. اگر انڈیکس آپ کو کریکشن لیتا ہے 2 4 5 10 ہزار پوائنٹ لوز کرتا ہے تو چیزیں جب نیچے جائیں گی اچھی پرائس پہ مل رہی ہوں گی تو وہ اچھا چانس ہوگا آپ کے پاس چیزوں کو کنسیڈر کرنے کا سپورٹ لیولز پہ. تو اب یہاں پہ آپ کے ڈر سے پاؤں نہیں پھولنے چاہیے، تھوڑی سی ہمت دکھائیں آپ. اس کے بعد موہن لال بھائی نے کہیں سے دیکھ لیا جی سی ڈبلیو ایل، اور میرے خیال سے کوئی اچھی اچھی خبریں ان کے کانوں تک گئی ہیں اس کی. تو جی سی ڈبلیو ایل کی بات کریں تو غنی گلاس والوں کا یہ سٹاک ہے، جن کا ڈبل جی ایل ہے، جن کا ٹرپل جی ایل ہے. اس حساب سے دیکھیں تو تگڑی پارٹی ہے پیچھے. جیسے اینگرو کا کوئی بھی سٹاک ہو تو عوام دیکھتی ہے جی پیچھے اینگرو، اینگرو کا نام تو چلتا ہے، اور اگر کسی ایک طرف سے کچھ نہ ارننگ آئے گی تو کسی دوسری طرف اس کو دھکیل دیں گے. تو چلیں اس کا غنی کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے غنی کا نام ہے. لیکن ابھی اس کی بات کریں تو کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے اس کو لسٹڈ ہوئے ہوئے. ای پی ایس کی اگر اس کی بات کریں ابھی تک جو فنڈامنٹل میں تو تقریباً 0.30 پیسے اس کی ارننگ پر شیئر رہی ہے، یعنی کہ صرف 30 پیسے. اس کے بعد پی ریشو کی بات کریں تو وہ ابھی موو کر رہی ہے تقریباً 63 کے ملٹیپل پہ، جو کہ ایکسٹریملی ہائی ہے. ویسے اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں اس کے سیکٹر کے ساتھ تو سیکٹر کی جو پی چل رہی ہے وہ تقریباً 8 سے 12 ملٹیپل پہ چل رہی ہے. بک ویلیو کی بات کریں تو بک ویلیو ہے اس کی تقریباً 14 روپے. اس کے بعد ریٹرن آن ایسٹ دیکھیں تو وہ اس کے ہیں جی سی ڈبلیو ایل کے تقریباً 1.61% ریٹرن آن ایسٹ، اور لک کے میں نے آپ کو بتائے تھے تقریباً 10.5%. تو اس سے بھی آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ کتنا سٹرانگ ہے یہ اور کتنا سٹرانگ ہے لک. اس کے بعد ڈیٹ ٹو ایکویٹی دیکھیں تو وہ تقریباً 33% ہے. اب اس کی اچھی اچھی باتیں دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ پیچھے غنی کا نام ہے. دوسرے نمبر پہ اگر پرائز مومنٹم کی بات کریں تو وہ سٹرانگ ہے اس کا. جیسے دیکھیں کہاں سے اس کی پرائز شروع ہوئی تھی اور کہاں پہ جا کے چلی گئی. جس حساب سے یہ لسٹڈ ہوا تھا اور جہاں پہ یہ کھڑا ہے تو اس حساب سے پرائز مومنٹم اس کا دیکھیں تو تقریباً 111% بنتا ہے ایئر آن ایئر بیسس پہ. بری بات اس کی یہ ہے ابھی کہ ڈیویڈنڈ نہیں دیتا. اس کے بعد پی ریشو جو ہے وہ اس کی کافی ہائی ہے. تو نیکسٹ اگر اس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول کی بات کریں، پہلی سپورٹ ہے اس کے پاس تقریباً 18 روپے اور 30 پیسے پہ. دوسری سپورٹ کی اگر بات کریں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 16 روپے 37 پیسے سے لے کے 15 روپے 70 پیسے تک اس کو آپ دوسری سپورٹ مان کے چلیں گے. اور تیسری سپورٹ نیچے 14 روپے اور 18 پیسے کی. ریزسٹنس کی بات کریں تو ریزسٹنس اس کے پاس 20 روپے 50 پیسے، اس کے بعد 22 روپے 30 پیسے، اور اس کے بعد 23 روپے 60 پیسے. لاسٹ میں اگر کے ایس سی 100 انڈیکس کی بات کریں تو انڈیکس کے نیچے جانے سے نہ گھبرائیں، ایک اچھا پل بیک یہ ہو سکتا ہے. اور انڈیکس کے پاس نیچے جو سپورٹ ہے وہ ہے 1,66,170 کی، اس کے بعد 1,63,700 اور 1,60,600 کی. اور یہ ڈے کے چارٹ کے آپ کو میں بتا رہا ہوں، ڈے کے چارٹ کے اوپر یہ سپورٹ انڈیکس کے پاس بنتی ہیں. اب تھوڑا سا وہ کول ڈاؤن ہوگا، تھوڑی کریکشن آئے گی، تھوڑی اس کی آر ایس آئی کول ڈاؤن ہوگی،
کچھ سیلنگ پریشر آئے گا، لوگ کچھ چیزیں بیچیں گے، کوئی نئی اپرچونٹی کریٹ ہوگی لینے کے لیے، اور پھر انڈیکس انشاءاللہ اوپر جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، پیچھے بھی آپ نے دیکھا تھا اور آگے بھی دیکھیں گے۔ تو انڈیکس کے نیچے جانے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بائنگ اپرچونٹی ہوگی انشاءاللہ۔ جو بھی بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔